یا جس نے خفا ہونا خفا ہو جائے، لیکن آج یہ ڈسکشن میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی اس چیز کے بارے میں ہے کہ کووڈ-19 نے ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالا ہے۔ ہماری زندگی سے مراد یہ بیسیکلی جو اس ٹاپک میں اس لیکچر میں اس ویڈیو میں جو بات کروں گا وہ بیسیکلی 3-4 چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ میرے پاس ایک آپشن ہوگا پیرنٹس کے بارے میں بات کریں گے، دوسرے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کریں گے، تیسرے ٹیچرس کے بارے میں بات کریں گے، اور چوتھی چیز جو ہوگی وہ ہمارے پاس اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ کے ہوگا، ان کے جو فیصلے ہیں گورنمنٹ کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جو کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ گورنمنٹ کو ڈسکس نہیں کر رہا، میرا یہاں پہ بیسیکلی پوائنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات کرتے ہیں کووڈ-19 سے پہلے کی سچویشن کا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں فروری 2020 سے پہلے جتنے بھی دورانیہ گزرا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تقریباً 10-12 سال سے ٹیچنگ سیکٹر میں پڑھا رہا ہوں۔ مختلف قسم کے مختلف ماحول کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کی رائے میں لیتا ہوں، اور ان کے جو ریسپانسز ہوتے ہیں، ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں کہ کووڈ-19 سے پہلے کیا سچویشن تھی۔ پیرنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیرنٹس کی ویو اپنے بچوں کے بارے میں کیا ہوتے تھے کہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، کام وہاں پہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، ٹیچرز ہمارے بالکل نل ہیں، ان کوالیفائڈ ٹیچر ہیں۔ وہ ان ٹیچرز کے بارے میں بات کریں جنہوں نے 15-20 سال اگر کچھ نہیں بھی سیکھا ہو، فار ایگزامپل اگر ان کی ایجوکیشن بہت ہی کم ہے، لیکن 15-20 سال اگر ایک ٹیچر ایک اسکول کالج یونیورسٹی میں گزار لیتا ہے تو بہت کچھ اس کو آتا ہے۔ یہ ہمارا جو میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایکچولی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس ان کے بارے میں یہ ویوز یہ کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نالائق ہیں، آپ ان ٹیچرز کو نکال دو اور ان کی جگہ دوسری ریکروٹمنٹ کر لو۔ تو یہ ہمارے ویوز ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، موج و مستی میں ہوتا ہے۔ موج و مستی میں اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرف پیرنٹس لگے ہوئے ہیں، ٹیچرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اگر میں ٹیچرس کی بات کروں، ٹیچرس کیا کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ لوگوں کا، پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ لیکن تو اسٹوڈنٹس کی اگر بات کر لی جائے تو اسٹوڈنٹ، میں نے کہا کہ دونوں طرف موج و مستی میں ہوتے ہیں۔ موج و مستی میں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیرنٹس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور پیرنٹس ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیچر ہمارا کام نہیں کر رہا، ٹیچر نے ہوم ورک نہیں دیا، ٹیچر نے مجھے کلاس سے باہر نکالے تو بغیر کسی وجہ کے، اور دنیا جہان کے ایکسکیوزز جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس دنیا جہان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ وہ آبسٹرکشنز کو سمجھتا نہیں ہے اور وہ اس چیز کو ایکسکیوز بنا لیتا ہے، لیکن جب ٹیچر کے پاس جاتا ہے، وہ ٹیچر کہتا ہے ہوم ورک کیوں نہیں کیا، تو یہ کیا کہے گا، سر دیکھیں میں یہاں سے جاتا ہوں گھر جیسے ہی میں جاتا ہوں، سائیکل کھڑی کر کے بیگ رکھ کے میں کھانا کھاتا ہوں، جیسے کھانا ختم ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد مجھے سپارہ دے دیا جاتا ہے، میں پھر جاتا ہوں مدرسے میں جو ہے سبق پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں چائے پیتا ہوں، اس کے بعد مجھے آدھا گھنٹہ کھیلنے کے مل جاتے، پھر جو ہے نا شام کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میں ٹیوٹر کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں میں ٹیوٹر پہ آ رہا ہوں، ٹیوٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، ٹیوٹر پہ کام دیتا ہے، اس کے بعد 9 بج جاتے ہیں، پھر میں سو جاتا ہوں، بات ختم۔ کہ جب ٹیوٹر کی بات آتی ہے، ٹیوٹر کہتا ہے کہ آپ کو میں نے کل کا کام کروایا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا، تو وہ الٹا چلا جائے گا۔ اسکول میں اتنا کام ہوتا ہے، گھر کی اور ذمہ داری ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ چلے جاؤ دودھ لے آؤ، کبھی کہتے ہیں چلو ٹماٹر لے آؤ، تو یہ میں کیا کروں کیونکہ گھر میں کوئی ہے نہیں، تو مجھے سارے کام سونپ دیے جاتے ہیں۔ اب بندہ کرے تو کیا کرے، ٹیچر اگر اسٹک اٹھائے گا، اس کو پنشمنٹ دے گا، تو وہ اسکول میں بھی پنشمنٹ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیوشن میں بھی کھا رہا ہے، وہ گھر میں بھی کھا رہا ہے، وہ رگڑا کھا رہا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی کوئی بھی اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بیچ میں پس گیا، لیکن اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد کیا سلسلہ ہے۔ اب کووڈ-19 کے بعد کا سلسلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی ویوز کو ذرا دیکھ لیں۔ پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں، پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ
ٹائم ویسٹ کر رہی ہے, ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور ایک فائنینشیل ایئر جو ہے گزر چکا ہے, ایجوکیشن جو ہے نا وہ تباہ برباد ہو چکی ہے, پروموشن ہو چکی ہے, نہ پیپر لیے نہ ٹیسٹ لیا, اور پھر اب جو ہے نا ہم سے فیس لے لی گئی ہے, پھر ہمیں کووڈ-19 کی چھٹیاں دے دی گئی ہیں, اور اسکول میں جو ہے نا بچوں کو اگر اسکول میں ہوتے تو وہ کچھ پڑھ لیتے. یار اب دیکھو, پہلے ان کی ویوز یہ ہوتی ہیں کہ اسکول میں کام نہیں ہو رہا تھا, ٹیچر کام نہیں کرتے, لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے کہ نہیں اسکول میں بھیجو. ابے اسکول میں کیوں بھیجو؟ آپ تو کہہ رہے اسکول میں کام نہیں ہوتا, آپ کہہ رہے تھے کہ اسکول میں تو کام نہیں, ٹیچر کام نہیں کرتے, پھر آپ ابھی کیوں بھیجوا رہے ہو؟ آپ کو تو چھٹیاں مل گئی ہیں نا, اب تو آپ کے سپرویژن میں بچے ہو گئے ہیں, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کورس انہوں نے آپ کو دیا کہ یہ گھر میں پڑھے گا تو آپ اس کو بٹھاؤ نا, اس کے ساتھ بیٹھو, کام کرو نا. نہیں, بالکل 180 ڈگری پہ وہ کیا ہو جاتے ہیں, بالکل الٹ جاتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں, اس میں اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی موج مستی میں ہی ہے. پیرنٹس کی فیس چلی گئی, پیرنٹس کی جیب سے خرچہ چلے گیا, پیرنٹس کا دماغ خراب ہو رہا ہے. ٹیچر جو ہے, ٹیچر کووڈ-19 میں اپنی روزی کو بھی حلال کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو آن لائن سسٹم چلے اس پہ بھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ گیپ کہاں پہ آ رہا ہے, یہاں پہ گیپ کہاں پہ آ رہا ہے. پیرنٹس وہاں پہ لگے ہوئے تھے کہ کام نہیں ہو رہا, ٹیچر کام نہیں کر رہے. یہاں پہ جو ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر اگر اسٹوڈنٹ کے سامنے نہیں ہوتا تو اسٹوڈنٹ کام نہیں کرتا, اور گھر میں جو ہے نا یہ لوگ کھیل رہے, اسٹوڈنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, جو میرا پوائنٹ آف ویو وہ یہی ہے کہ ہم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں ہیں. کبھی ہم نے اپنے بچوں سے کہا ہی نہیں کہ چلو نکالو ہوم ورک, میرے سامنے بیٹھو, کیا ہوم ورک دیا ہے. نہیں, بس ہم ٹیوٹر پہ تھوک دیتے ہیں کہ چلو یار یہ لو, یہ میں آپ کو فیس دے رہا ہوں, یہ آپ کا کام ہے. ٹیچر کو دے دیتے ہیں. دیکھیں, اسکول میں بچہ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے تک رہتا ہے ٹیچر کی سپرویژن میں, کلیئر. اس کے بعد پیرنٹس کے حوالے ہو جاتا ہے, پیرنٹس اس کو ٹیوٹر کے حوالے کر دیتا ہے, ٹیوٹر اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھا دیتا ہے. اگر ہم راؤنڈ اباؤٹ بات کر لیں تو پیرنٹس کے بعد 10 گھنٹے دن کے روزانہ, ہفتے میں 5 دن یا 6 دن وہ کیا ہوتا ہے, اپنے ایجوکیشن انوائرمنٹ, فارمل ایجوکیشن کے غیر اختیار میں ہوتا ہے. لیکن جو 14 گھنٹے بچ جاتے ہیں وہ انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے, جو کہ ذمہ داری ہے کس کی, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. لیکن پیرنٹس پورا کر رہے ہیں, یہ پیرنٹس کے لیے ایک سوال ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں ان دونوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو موجودہ سسٹم بن گیا ہے اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی, تو جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے, پیرنٹس کے لیے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ جو چیز ہم پہ اپلائی کرنا چاہتی ہے وہ تو اپلائی کرے گی. وہ جو SOPs ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہی کرنا ہے, وہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائنز ہیں. دیکھیں, اس میں ہمارے بچے ہی سیف ہیں. اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایوی جو ہے نا مطلب فضول میں سسٹم جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں, جو بھی ہے, آپ فار ایگزامپل یہ کنسیڈر کریں آپ نے سیف زون کو ہی سلیکٹ کرنا ہے ایٹ دی اینڈ, اور سیف زون یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہی بچانا ہے, اپنے بچوں کو ہی بچانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں, بچہ 5-6 گھنٹے اگر آپ سارے کے سارے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو تو سارے کے سارے بچے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, ایک ہی روم میں بیٹھتے ہیں. خواہ اگر آپ اس میں اندر سوشل ڈسٹینس بھی لے آئیں, لیکن بچوں کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 5-6 گھنٹے لگاتار اپنے فرینڈس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ چانسز بہت ہی زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے. ایز کمپیئر ٹو دس, اگر ہم کیا کریں کہ یہ بچے جو ہمارے ہیں یا ہمارے گھر میں ہی رہ جائیں اور ان کو آن لائن طریقہ کار سکھا دیا جائے. آن لائن طریقہ کار کس طرح سکھایا جائے, دیکھیں گا. تو دیکھیں, جب انہوں نے چھٹیاں دے دی ہیں تو بچہ گھر بیٹھ گیا. جب بچہ گھر بیٹھ گیا تو یہ اب پیرنٹس کی سپرویژن میں آ گیا. پیرنٹس کی سپرویژن میں آنے کے بعد یہ کیا ہوا کہ یہ اب آپ کی فرسٹ پریورٹی ہو گئی کہ بچے کی صحت, آپ کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنا دینا ہے اس بچے کے لیے تاکہ وہ اس ماحول کے اندر رہ کے اپنی ایجوکیشن کر سکے. آپ نے اگر اس کو ٹیوٹر لانا ہے, اگر یا کوئی ٹیچر اس کے لیے ہائر کرنا ہے, تو آپ اس کو, آج کل جو ہے سارے ٹیچرز موسٹلی جو ہیں وہ آن لائن پہ آ گئے ہیں, آن لائن زوم کال پہ آ گئے ہیں, آن لائن ٹیوٹرنگ کے لیے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں جس ایریا پہ میں رہ رہا ہوں پشاور میں, اور پھر یہاں پہ جو ایک رورل ایریا ہے, تو اس کے ارد گرد جتنے بھی بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی یوٹیوب کو کھولا ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی فیس بک کو یوز کیا ہے؟ موسٹ پروبیبلی بات سننے کے لیے سر ہاں کھیلا ہے, مطلب ہم نے دیکھا ہے.
میں چونکہ یوٹیوب یہ چینل اتنا عرصہ نہیں ہوا بنائے ہوئے، لیکن جو چیزیں میں نے یوٹیوب سے سیکھی ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بندہ، وہ اسٹوڈنٹ جس کے اندر وہ اسٹیمنا ہے کہ وہ سیلف اسٹڈی کر سکتا ہے، تو اس سے بڑی بلا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی سپرویژن نہیں ہے اور آپ اپنے شوق سے پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں ایسا بیٹھے گا کہ پھر آپ سے بھولے گا کبھی بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ایز اے پیرنٹس، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا انوائرمنٹ مہیا کریں کہ جس میں وہ بیٹھ کے کیا کر سکے، اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں۔ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ موبائل الاؤ کر دیا جائے اور انٹرنیٹ الاؤ کر دیا جائے تو یہ ہارمفل استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ موسٹلی موبائل میں اور لیپ ٹاپ سے پیسیز میں پیرنٹل کنٹرول ہوتے ہیں، آپ پیرنٹل کنٹرول لگائیں اس کے اوپر تو وہ آپ کے سپرویژن پہ ہی ہوگا۔ اس میں پوری سیٹنگز ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو پورا کا پورا وہ انوائرمنٹ مہیا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے گھر میں ہی ماحول بنا لینا تو ہم سے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کی فیس جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی کورس آن لائن نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائنس بھی نہیں ہے تو آپ کہاں پہ سر جو ہے نا ماریں گے؟ اسٹوڈنٹ کو ایک پراپر گائیڈ لائن اور کورس آؤٹ لائن ہونا چاہیے اور وہ آپ کو ایک ایجوکیشنل باڈی ہی مہیا کر سکتی ہے۔ دیکھیں گھر کے اندر انفارمل ایجوکیشن آپ کو پیرنٹس دیتے ہیں، فارمل ایجوکیشن اگر آپ نے گھر کے اندر ہی یوز کرنی ہے، مطلب حاصل کرنی ہے تو آپ نے پراپر گائیڈ لائنس کے ذریعے ہی کرنا ہوگا۔ میں نے بہت سارے ایسے اسکولس دیکھے ہیں جو کہ ویکلی بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو بائی ای میل اور بائی پوسٹ جو ہے نا ان کو کورس آؤٹ لائن دیتے رہے ہیں اور ان کے اسائنمنٹ جو ہے نا وہ ریٹریو کرتے رہے ہیں، اپنے پاس ریکارڈ جمع کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زوم کالز، دیکھیں یہاں پہ زوم کال سے بالکل گپ جو ہے نا وہ بن گیا ہے۔ زوم کال سے گپ وہ اس طرح بن گیا ہے، ہر اسٹوڈنٹ گلا کرتا ہے، اگر وہ لائق ہے یا نالائق ہے، ہر اسٹوڈنٹ گلا کرتا ہے آن لائن سسٹم سے۔ کیوں گلا کرتا ہے؟ کیونکہ سب لوگ جو ہے نا موج و مستی میں، وہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ موج و مستی میں ہی ہے، وہ ایک دفعہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ یار مجھے یہ ٹیچر سمجھ نہیں آتا یا ٹیچر ایویں فضول میں لگا ہوا، تو آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں بیٹھے گا۔ آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لو کہ ہاں یار میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے پاس وہاں پہ ڈسکشن پلیٹ فارم ہوتا ہے، آپ کے پاس موبائل کا نمبر ہوتا ہے ٹیچر کا زوم پہ، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ پرسنلی جو ہے نا، اچھا ہر ایک ٹیچر اپنا ایک گروپ، انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ اور وہ ان واٹس ایپ پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے سارے لنکس جو آپ کو پرووائڈیڈ ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے سوائے اسٹوڈنٹ کی۔ یونیورسٹی آپ کا ایگزام آن لائن لے رہی ہے، آپ کے اسائنمنٹس آن لائن لے رہے ہیں، آپ کے کوئزز آن لائن لے رہے ہیں، وہ اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ یہ سسٹم چلے۔ اگر یونیورسٹی بھی بند ہو جائے اور آپ کا دوسرا ایجوکیشن بند ہو جائے گا، آپ تو آلریڈی یوٹیوب استعمال نہیں کر رہے لرننگ کے لیے، تو پھر آپ کو کون ایسی باڈی ہوگی، ایسی ایجوکیشنل باڈی ہوگی جو کہ آپ کو پکڑے گی اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے ذریعے تاکہ وہ ایجوکیشن آپ اچیو کر سکیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ بہت سارا ٹائم بچ رہا ہے، یہاں پہ ٹائم یہ بچ رہا ہے کہ ایک تو آپ کا بچہ اسکول نہیں جائے گا، کالج نہیں جائے گا، یونیورسٹی نہیں جائے گا، راستے کا ایک خرچہ بچ گیا، ایک ٹائم بچ گیا، اور واپس آنے کا خرچہ اور ٹائم بچ گیا، ایک سیفٹی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بچوں کی جو ہے ہیلتھ کیئر ہے اور لائف تھریٹنگ ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس سے اور بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کے علاوہ ذرا دیکھ لیں اور بہت سارے خرچے ہیں۔ اگر آپ بچے کو اسکول بھیجیں گے تو 100-200 روپے تو آج کل جو ہے ایک بچہ لے کے جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے ہی گھر کے اندر، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جو اسکول جو انوائرمنٹ دے رہا تھا جس کے آپ خلاف تھے، اب آپ اس کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کی سپرویژن تو ہے نا، آپ کو تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں واقعی جو یہ چیز اتنی سمپل نہیں تھی جس طرح ہم نے کنسیڈر کیا ہوا، تاکہ آپ دیکھیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب پیرنٹس کے اندر جو ہے، پیرنٹس کے دماغ کے اندر ٹیچر کی ویلیو اور بھی بڑھ جائے گی اگر وہ پیرنٹ سینسیبل ہے تب۔ تو بیفور دا کرونا، آفٹر دا کرونا اینڈ پریزنٹ جو سسٹم چل رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن پڑھانا سکھا دیں، کیونکہ بہت سارے ایسے آن لائن کورسز ہیں فارمل ایجوکیشن کے علاوہ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کورس ایرا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، خان اکیڈمی ہے، یوٹیوب سب سے بڑی ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس انفارمل ایجوکیشن بے انتہا، آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے، آپ نے وہ سیکھنا، آپ گوگل میں لکھ لیں، آپ یوٹیوب میں لکھ لیں، آپ کے پاس اس کے جو ہے نا سینکڑوں ریزلٹس آ جائیں گے۔ جب آپ کے پاس سینکڑوں ریزلٹس آ جائیں گے
آپ اس میں سے دیکھتے رہیں آپ کو کون سا ٹیچر کون سا جو ہے نا انسٹرکٹر آپ کو بیسٹ لگ رہا ہے. لیکن 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 منٹ 10 15 20 جتنی بھی ویڈیو آپ کو چاہیے آپ کو ویرائٹی آف ویڈیوز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہوں گی, آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برائے کرم پیرنٹس کے لیے میرا یہ میسج ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کائنڈلی سیلف اسٹڈی پہ فورس کریں, اور یہ ایک چانس ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ لے جا سکتے ہیں. اور یہ سسٹم جو بنا ہے اللہ کرے کہ بیماری ختم ہو جائے اور سب کچھ جو ہے وہ اپنے ٹائمنگ پہ آ جائے, تاکہ یہ جو ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے. لیکن اگر ہم اس سسٹم کو دیکھ لیں تو 2021 میں ہم رہ رہے ہیں, ہم کب تک پیچھے رہیں گے. یہ آن لائن سسٹم ان لوگوں نے بالکل جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے. مطلب نئے سسٹمز آ رہے ہیں, ہم ابھی تک اپنے جو ہے نا یہ 10-12 سال پرانا جو سسٹم ہے اس کو ہی ہم ابھی تک اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر پائے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم اپنے بچوں کو یوٹیوب پہ تو لے آئیں, اور یوٹیوب پہ آپ ان کو دکھائیں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ چیز سیکھ سکتے ہیں, آپ کرافٹنگ سیکھ سکتے ہیں, مختلف قسم کی جو ہے نا چیزیں بنانا ہو گئی. اور بہت مطلب میں آپ کو کون سے نام دکھاؤں کہ مطلب آپ اس کو جو ہے نا یہ چیزیں, مطلب وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ DIY لکھ لیں, آپ جسٹ یوٹیوب پہ DIY لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائی ہینڈ خود ایک چیز بنانے کے لیے آپ کے پاس کتنے سارے آپشنز ہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں, جس سے کریٹیوٹی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے بچوں میں. آن لائن سسٹم جو ہے کورس ہے بہت پرانا جو ہے وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے بھی جو ہے نا آن لائن کورسز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں, اگر ہم اپنے کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو سسکو نیٹورک اکیڈمی ہمارے پاس, مائیکروسافٹ اکیڈمی ہمارے پاس ہے, اس میں ہم انرولڈ ہو جائیں. وہاں پہ بہت سارے فری کورسز آن لائن ہوتے ہیں. وہ آپ کو ایسا پلیٹ فارم دیتے ہیں نا کہ اس میں نقل کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے, وہ پورا پریکٹیکل ورک ہوتا ہے. ہم جب یونیورسٹی جاتے تھے تو یونیورسٹی میں ہمارا جو ہے نا ایک ہوا میں ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی میں سارا پریکٹیکل ورک ہوگا. جب ہم جائیں گے تو ہم نے کمپیوٹر کے ایک پرزہ کر لینا ہے, اس کے ایک تار کو نکالنا ہے, پھر لگائیں گے. کچھ بھی ایسا نہیں. تو پورے 4 سال میں نے گزارے ہیں, پھر MS میں نے 4 سال گزارے ہیں. کچھ بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا. جو بھی کچھ سیکھا ہے وہ میں نے یونیورسٹی کے باہر سیکھا ہے. لیکن جو یونیورسٹی نے مجھے جو انوائرمنٹ دیا تھا, جو میرا مائنڈ سیٹ بنایا تھا اس نے, تو وہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہی میرے ذہن میں رہے گا. تو میں تو اکثر کہتا ہوں, وہاں پہ جو ہے نا اکثر لوگوں سے میرا واسطہ پڑ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا ماحول بڑا خراب ہے. تو گھر سے نکلو سارا ماحول ہی خراب ہے, صرف یونیورسٹی کا ماحول خراب نہیں ہے. اور موسٹلی اگر بیس کی بات, اگر بہت ہی آپ زیادہ کنزرویٹو ہو تو اگر آپ, میں کہوں کہ آپ کے جو سنس مطلب جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو آپ کائنڈلی یونیورسٹی میں ضرور بھیجوائیں, تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ ذرا ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو چونکہ سسٹم خراب ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو آن لائن لے کے آ جانا ہے. آن لائن ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم آن لائن ٹیوٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں, آن لائن ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں, زوم کال کے ذریعے. آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے تو وہ میرے ساتھ, میرا جو یوٹیوب چینل ہے, اس کے علاوہ میرے فیس بک گروپ بھی ہے, آپ کو پورے سارے ڈیٹیل جو ہے میری اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن پہ بھی مل جائے گی. تو آپ میرے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو آن لائن ٹیوٹرنگ چاہیے, مطلب ٹیچنگ چاہیے, تو بہت سارے ایسے ٹیچر اور بھی ہمارے پاس ہیں جو کہ ساری سروسز, ساری فیسلٹیز آپ کے بچوں کو اور آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی اس چیز کو جو ہے نا اتنا اپنے سر میں نہ ڈالیں کہ سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے. سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو کرنٹ سسٹم ہے اس سے اگر ہم فائدہ اٹھا لیں تو ہماری بہت بہتری ہو جائے گی. تو یہ تھی میری تھوڑی سی ڈسکشن. تو میری یہ باتیں بعض لوگوں کو بری بھی لگی ہوں گی, تو خیر ہضم کر لیں, اور اگر نیگیٹو کمنٹ کرنے تو نیچے کر لیں, پازیٹیو کمنٹ تو آپ لوگوں نے کرنا ہی نہیں ہے. اور سبسکرائب کر لیں, سبسکرپشن کے بغیر میرا کام ہی چلے گا. اور میں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا, ایجوکیشنل ویڈیو سے ہٹ کے تھوڑی سی, تاکہ جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, ابھی جو یہ ویڈیو میری بنی ہے تقریباً 105 سبسکرائبرز ہیں, تو 105 لوگ بھی سن لیں تو بڑی بات ہے. انشاءاللہ یہ بہت دور جائے گی, تو کائنڈلی آپ شیئر کر دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.